السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. ترجمہ: اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن کا مقصد نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے رک جانا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بنا ارادے کے کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں وہ ضرور پوچھ کرے گا. اللہ بہت معاف کرنے والا اور سہن کرنے والا ہے. ان آیتوں میں ذکر آیا ہے قسم کا. اب پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قسم کے معنی کیا ہوتے ہیں. قسم کھانا مطلب کسی کو گواہ بنانا. آپ اگر اپنی بات پر کسی کی قسم کھا رہے ہیں، کسی کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنی بات پر گواہ بنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا تو مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھا اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر گواہ بنا رہے ہیں. ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ مومن پر صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہی جائز ہے. انسان کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 2101 نمبر پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ. جو شخص اللہ کی قسم کھائے تو چاہیے کہ وہ سچ کہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہی جائے تو اس کو راضی ہونا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر راضی نہ ہو وہ اللہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. اب اس آیت کو ہم گہرائی میں سمجھ لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھانے میں ہم اس کاموں میں ہم کھانے میں یوز نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسموں کو کہ جو قسمیں ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں سے روک دیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ لوگ ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں نے اسے نماز کے لیے بولا تھا، اس نے بہت بدتمیزی سے مجھے جواب دیا، تو میں تو اب اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اسے نماز کے لیے نہیں بولوں گا. یا بہت کامن ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو سلجھانے کا، آپ نے صلح کرانے کا ٹرائی کیا، اب ان کے اوپر تو اس وقت شیطان حاوی ہوتا ہے، انہوں نے آپ کی بات کو نہیں بھی اگر سنا تو اس پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم خفا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں تو اب ان لوگوں کے بیچ میں بولوں گا ہی نہیں، میں نے ان کے بیچ میں پڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے. جیسے سورہ نور میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے بھی ایسی قسم کھائی تھی جو حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگنے والا جو واقعہ تھا. تو مصطح بن اساسہ وہ اصحاب بدر میں سے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے مہینے کے کچھ خرچے ان کے لیے باندھ کر رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ مصطح جو تھے، جو صحابی تھے، جب وہ بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے نا، تو حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اب اسے میں پیسے نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بولا تھا کہ اگر تم وہ پیسے اللہ کے لیے دے رہے تھے، اگر تم وہ کام اللہ کے لیے کر رہے تھے تو تم نے کیوں کھائی ایسی قسم. بات یہی آتی ہے کہ ہر شخص کے عمل اس کے ساتھ ہیں، وہ صحیح کرے گا غلط کرے گا، وہ چاہے کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والے ہیں. پر کسی اور انسان کے کسی کام کی وجہ سے، کسی اور انسان کے عمل یا اس کے کسی بیہیویئر کی وجہ سے ہم کیوں نیکی کرنے سے رک جائیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں؟ ہم تو جو کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، اس نے جو کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. پر ہمیں اپنے تعلقات تو اس شخص کی وجہ سے خراب نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ. اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے اور بعد میں اس کو ریگریٹ ہوا کہ نہیں غلط تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
یا اس کو ایسا ریئلائز ہو کہ اب اگر وہ قسم توڑ دے، قسم کسی طرح سے ختم ہو جائے، تو اگر جو دوسرا کام وہ کرے گا قسم توڑنے کے بعد اس میں زیادہ بھلائی ہے۔ تو اس کے لیے بھی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مگر پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے کا جو پیٹرن ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں بتایا ہے کہ تم لوگ جو بیکار کی قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانی درجے کا کھانا کھلائے، اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی اور اب آپ اس قسم کو کسی بھی وجہ سے توڑنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو عادت میں نہ شمار کر لیں کہ ہم قسم کھا لیں، ہمارا من کر رہا ہے ہم توڑ دیں۔ ایسا اگر بہت ہی کوئی ورس سچویشن آ گئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ہی قسم کھا لی ہے کہ اب اس کو توڑنا ہی بہتر ہے، تو کبھی کبھار ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس قسم کو توڑ دیں، پر کفارہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہی پڑے گا اگر ہم قسم توڑ رہے ہیں تو یہاں پر اپنی استطاعت کے حساب سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، اور وہ کپڑے پہنائیں یا جو ہم پہنتے ہیں، یا تو آپ وہ کھانا کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہیں، یا پھر جس کے پاس اگر غلام ہو جیسے پہلے چلتا تھا تو غلام یا پھر ہم ایک آزاد کر دیں، اور اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، کسی کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، تو کم سے کم وہ 3 روزے رکھے، پر کفارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں 6621 نمبر پر حدیث ہے، کئی سارے صحابہ سے روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا۔ اس وقت انہوں نے کہا، اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام لوں گا جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ یعنی جو کفارے کا جو سسٹم ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے اللہ نے اتارا تھا۔ حضرت ابو بکر وہ خلیفہ تھے، وہ صحابہ تھے، پر ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن قسموں پر اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری پکڑ کریں گے، اور کس قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے۔ یعنی قسمیں بھی صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی، قسمیں بھی ایک سے زیادہ طرح کی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پکڑ جو ہوگی نا ہماری، وہ صرف ان قسموں پر ہوگی جو ہم نے سچے دل سے کھائی ہوں گی۔ ان قسموں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی جو ایسے ہی باتوں باتوں میں آپ نے بول دیا، آپ کا انٹینشن نہیں تھا، عادت کے طور پر بہت سے لوگ بول دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم غور کریں تو عربوں کا یہ رواج ہوتا ہے کہ ان کی آپ کوئی بھی بات سنیں گے، ان کا جو بھی جملہ ہوتا ہے نا، وہ واللہ یا باللہ کے بنا شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی سچے دل سے قسم کھا لی ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تقیہ کلام ہے یا ویسا ہی کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، عادت کے طور پر وہ بول دیتے ہیں، پر یہ سچے دل سے قسم کھانا نہیں ہوگا۔ کیونکہ واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائے اللہ، یعنی اللہ کی قسم۔ تو اگر وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ وہ عادت کے طور پر بول دے رہے ہیں، ان کا رواج ہے، ان کی عادت ہی ہے، وہ انہوں نے ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی سیکھا ہے۔ تو یہ سچے دل سے کھائی ہوئی قسمیں نہیں ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں پر ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پورے ہوش میں کوئی بالکل سچے دل سے قسم کھا رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ضرور کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ بھول جائیں، اس کے بعد ہم بھول گئے، اور تو اگر ایسا ہو کہ وہ قسم ہم نے کھا تو لی، ہم نے اللہ کو گواہ تو بنا لیا، قسم ہی ناجائز تھی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ ضرور کریں گے۔ ہم اس قسم کو پورا کریں تب بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس بیسس پر کہ وہ قسم جائز تھی یا ناجائز تھی، اور اگر وہ ناجائز تھی تب تو پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہاں پر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نے کوئی قسم کھا لی، ہم نے سچی قسم کھائی تھی، اور پھر ہمارا ایسا ہوا کہ اب تو میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو ہم نے لوگوں سے کیا کہہ دیا کہ ارے نہیں، وہ تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا، وہ تو ایسی باتوں باتوں میں نکل گیا تھا۔
آپ لوگوں کو بول دیں گے، لوگ آپ کی بات مان بھی جائیں شاید، پر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، آپ نے یہاں لوگوں کو بول دیا، آپ نے کوئی کفارہ ادا نہیں کرا، آپ بھول گئے، پر اللہ تعالیٰ نہیں بھولے کہ آپ نے وہ سچی قسم کھائی، پوری نہیں کری اور کفارہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ یا تو ہم اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں پر گواہ نہ ٹھہرائیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے بھی ہیں نا، تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ وہ جائز قسم ہو اور ہم اس قسم کی حفاظت کر سکیں، ہم اس چیز کو پورا کر سکیں۔ اب جائز جو قسمیں ہیں وہ بہت طرح کی ہو سکتی ہیں، یہاں پر ہم کچھ ایگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم ہے میں اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب جو ہو گیا ہو گیا، میں اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ کی قسم ہے میں آج سے میں اس وقت سے ہر وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ تو یہ جائز قسم ہے، اور بہت سی ایسی قسمیں، وہ قسمیں جو ہمیں کسی نیکی کے کام سے روک نہیں رہی ہیں، تو یہ ساری قسمیں جائز ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری اجازت دیتے ہیں ایسی قسموں کو کھانے کی۔ اس کے بعد ان آیتوں کا جو کنکلوژن ہے، فرسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں بہت خیال رکھ کر کھانی چاہیے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہم قسم کھا رہے ہیں وہ جائز اور سچی چیز پر ہے اور ہم اس قسم کو پورا کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم قسم کھانے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ اس کام کو کرنے میں، یعنی قسم توڑ کر جو اپوزٹ جو بھی کام ہے جو قسم توڑنے کے بعد ہم کریں گے اس میں زیادہ بھلائی ہے، تو ہم اس قسم کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے کفارہ ہمیں بتایا ہے ہم اس کفارے کو ادا کر دیں اور بھلائی کے کام ہی کریں۔ تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ صرف سچی اور پکی قسموں پر ہی کریں گے، ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کریں گے جو ہم تکیہ کلام کے طور پر بہت بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، یا عادت جن کی ہوتی ہے ہر بات پر کہنے کی، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔